میرے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10ویں جماعت کے جو طلباء و طالبات ہیں، میری ان سے یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 158 اپنے سامنے رکھیں، اور یہاں پر ہم شیب رضوی کی جو پہلی غزل ہے اس کو ہم یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ غزل کا جو پہلا ہی شعر ہے: کتاب بند سہی حرف تر کھلا رکھنا، مباحثے کا ہمیشہ ہی در کھلا رکھنا، سکوت شب سے بھی اکتا کی لوٹ سکتا ہوں، میں کہہ کے آیا ہوں بچوں سے گھر کھلا رکھنا، ہماری شرط کہ ہم پہ ہو سائے رحمت، تمہاری ضد ہے کوفے میں سر کھلا رکھنا، شکستگی ہوئی ظاہر تو موت لازم ہے، کھلی ہواؤں کے دائرے پہ پر رکھنا، کسی کا ہاتھ بڑھے یا کھنچے یہ اس کا نصیب، ہمارا فرض ہے دستے ہنر کھلا رکھنا، کتاب بند سہی حرف تر کھلا رکھنا، مباحثے کا ہمیشہ ہی در کھلا رکھنا۔ یہ شعر شیب رضوی کی غزل سے لیا گیا ہے۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ نے مجھ کتاب بند سے، اگرچہ آپ نے مجھ سے تمام ناطے توڑے ہیں، تمام رشتے توڑے ہیں، لیکن مہربانی کر کے بات چیت کا دروازہ کھلا رکھنا، کیونکہ جب ہم آپس میں مباحثہ کریں گے تبھی جا کے ہم ایک دوسرے کے جو گلے شکوے ہیں ان کو دور کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ شاعر نے ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرتے فرمایا ہے کہ اگر انسان کسی کے ساتھ رشتہ توڑتا ہے، ناطہ توڑتا ہے، تو بات چیت نہیں توڑنی چاہیے، کیونکہ بات چیت سے ہی ایک دوسرے کے جو گلے شکوے کیے جا سکتے ہیں اور تمام چیزوں کو دور کیا جا سکتا ہے جو بھی غلط فہمیاں ہوئی ہوں۔ سکوت شب سے بھی اکتا کے لوٹ سکتا ہوں، میں کہہ کے آیا ہوں بچوں سے گھر کھلا رکھنا۔ یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں کہ جب میں گھر سے تنگ آ گیا، جب میں مصیبتوں سے تنگ آ گیا، تو میں نے گھر چھوڑ کر ایک ایسی جگہ پہ چلا ہوں جہاں پہ ہر ایک طرف سے سناٹا ہو، جہاں تک کوئی نہ ہو، جہاں پر میں اور میری تنہائی ہو، لیکن میں بچوں سے یہ میں نے کہا کہ گھر کا دروازہ کھلا رکھنا، شاید وہاں بھی میرا دل نہ لگے، شاید وہاں بھی میرا دل اکتا جائے، اکتا جانا ہو گیا تنگ آنا، میرا دل وہاں بھی تنگ آ جائے، اس لیے گھر سے میں نے کہا کہ میرے گھر کا دروازہ کھلا رکھنا۔ یعنی یہاں پر شاعر نے ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ انسان لاکھ کوشش کرے اس غم سے بچنے کے لیے، لیکن یہ غم انسان کو نہیں چھوڑتا ہے، کسی نہ کسی کو اپنے غم میں گھیرے میں رکھتا ہی ہے، کیونکہ ہر کوئی جو انسان ہے کوئی نہ کسی غم میں ہمیشہ ضرور مبتلا ہوتا ہے، کسی کو چھوٹی پریشانی ہوتی ہے تو کوئی بڑی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن ہر ایک پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہماری شرط ہے کہ ہم پہ ہو سائے رحمت، تمہاری ضد ہے کوفے میں سر کھلا رکھنا۔ یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کی طرف اشارہ کرتے فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میں چاہتا ہوں کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے اللہ تعالیٰ سے آپ کی رحمت کی امیدوار ہوں، لیکن تمہیں کچھ اور ہی منظور ہے، آپ چاہتے ہو کہ میں کوفے جیسے واقعات رونما ہوں، مجھ پر ظلم ہی ظلم ہو، مجھ پر جس طرح حضرت زینب کو یزید نے ننگے سر چلنے پہ مجبور کیا تھا، اسی طرح میں بھی ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ آپ کی رحمت کا امیدوار ہوں، میں ہمیشہ آپ کے لیے رحم مانگتا ہوں، میں ہمیشہ آپ کے لیے یہ پیار مانگتا ہوں، لیکن آپ میرے لیے ہمیشہ غم مانگتے ہو۔ شکستگی ہوئی ظاہر تو موت لازم ہے، کھلی ہواؤں کے دائرے پہ پر رکھنا۔ یہاں پہ شاعر فرماتے ایک خوبصورت چیز کے بارے میں ہمیں یہاں پہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ غموں اور دکھوں سے انسان کو ٹوٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ انسان کا ٹوٹنا ہی موت ہے، اس لیے انسان کو ہمت اور استقلال سے کے ساتھ زندگی کا سفر جاری رکھنا چاہیے۔ یعنی اگر انسان غموں سے نڈال ہو گیا اور غم اس پر حاوی ہو گئی تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ موت مجھے آ جائے گی، موت میرے لیے لازم ہے، لیکن اگر انسان نے غموں سے لڑنا سیکھا تو یہ انسان کی زندگی ہے۔ کسی کا ہاتھ بڑھے یا کھنچے یا اس کا نصیب، یعنی کسی کا ہاتھ آگے بڑھنے کے لیے، آگے کے پکڑنے کے لیے چاہے بڑھے یا وہ پکڑنے کے لیے تیار نہیں، اس کا نصیب ہوتا ہے، ہمارا فرض ہے دستے ہنر کو رکھنا۔ یہاں پہ شاعر نے ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرتے فرمایا ہے کہ یہاں پر میں لوگوں کو کچھ دینا چاہتا ہوں، لوگوں کو میں اپنا دست ہو گیا ہاتھ، اور ہنر ہو گیا یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی فن دیا ہو، یعنی وہ ہاتھ، میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کو کچھ سکھاؤں، لیکن یہ لوگوں کا نصیب ہے، کوئی یہ سیکھنے کے لیے تیار ہے تو اس کا نصیب ہے، کوئی اور کوئی کسی کا ہاتھ پیچھے کھینچے یہ اس کا نصیب ہے،
यहाँ پر شیخ رضوی نے اس شعر میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ میں اپنی طرف سے اچھا ہی کرنا چاہتا ہوں، پھر بھی لوگ کیا سوچتے ہیں یہ ان کی مرضی ہے۔ ہم اپنے اشاروں سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ہم اپنے فن سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ہم اپنے دل و دماغ سے، ہم اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ اب لوگوں کی مرضی ہے، اب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ فیضیاب ہونا چاہتے ہیں یا نہیں، یہ ان کا اپنا نصیب ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ غزل سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر کوئی بھی لڑکا ان اشعار میں سے کسی بھی شعر کو سمجھنے سے ابھی بھی قاصر ہے، مہربانی کر کے میرے فون پہ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتا ہے، میں اس کو اچھی طرح سے سمجھا سکوں۔ باقی وسلام۔